بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں خطوط غالب کے پہلے دونوں خطوط پڑھ لیے ہیں اور اس کے وہ مکمل طور پر ہم نے تفصیلاً دیکھ لیے۔ آج ہم اس کے مشقی سوالات سے آغاز کریں گے اپنے لیکچر کا۔ مشقی سوالات میں سوال نمبر 1 دیکھیے۔ آج آپ نے اپنے پاس نوٹ بھی کرنے ہیں، نوٹ بک اپنی بالکل ریڈی کر لیجئے اور نوٹ کریں۔ پہلا جو سوال ہے، غالب نے مراسلے کو مکالمہ کیسے بنایا، وضاحت کریں۔ اس کا آنسر نوٹ کیجئے۔ غالب نے خط لکھنے کا نیا انداز اپنایا ہے۔ غالب نے پہلی بار بیانیہ انداز کی بجائے خطوط میں مکالماتی انداز اختیار کیا۔ لمبے چوڑے القابات ترک کر کے مختصر القابات کا استعمال کیا اور اس کے بعد آگے نوٹ کریں۔ ان کے خطوط میں قافیہ بندی جیسا انداز بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے خطوط سے سماجی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی حالات و واقعات کا پتہ بھی چلتا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے نوٹ کریں اور یاد بھی کیجیے گا۔ کوسچن نمبر 2 ہے، غالب اپنے کلام کو کیوں ترستا ہے؟ اس کا آنسر نوٹ کریں۔ مرزا حاتم علی بیگ مہر کو اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ میرا کلام میرے پاس نہیں رہا کیونکہ نواب ضیاء الدین خان، نواب حسین مرزا اسے جمع کر لیتے تھے۔ جو میں نے کہا انہوں نے لکھ لیا۔ 1857 کی جنگ آزادی سے ان دونوں کے گھر لٹ گئے، ہزاروں روپے کے کتب خانے برباد ہو گئے۔ اب میں اپنے کلام کو دیکھنے کے لیے ترستا ہوں۔ یہ اس کا آنسر ہے۔ اس کو اچھی طرح سے پہلے خط کے لاسٹ پیراگراف کے اندر موجود ہے اس کا آنسر۔ اس کو اچھی طرح یہ ذہن نشین کر لیجئے۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے، سوال نمبر 3، غالب کے خطوط میں اکثر 1857 کی جنگ آزادی سے پیدا شدہ صورتحال کا ذکر ملتا ہے۔ اس کا آنسر نوٹ کریں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں غالب ان ہنگاموں سے لا تعلق رہے، لیکن اپنے خطوط میں اس دور کی عکاسی کی ہے۔ جنگ کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں پر بغاوت کا الزام لگاتے ہوئے جنگ آزادی کو غدر کا نام دے دیا اور مسلمانوں سے چن چن کر بدلے لیے۔ دہلی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، جس میں غالب کے رشتہ دار، دوست، احباب اس کی زد میں آ گئے۔ کچھ جان بچا کر ہجرت کر گئے اور کچھ مر گئے۔ ان حالات کو غالب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خطوط میں ان تمام المناک واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 4 دیکھیے۔ ان خطوط کی روشنی میں خطوط غالب کی خصوصیات لکھیں۔ کوسچن نمبر 1 کا جو آنسر میں نے آپ کو نوٹ کرایا ہے تقریباً سیم ہے، لیکن میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں۔ آپ نے اگر پہلا اچھی طرح نوٹ نہیں کیا تو اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ غالب کے خطوط اردو ادب میں ایک قیمتی سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ غالب نے پہلی بار مراسلے کو مکالمے کا انداز دیا، لمبے چوڑے القابات ترک کر کے مختصر القاب کا استعمال کیا۔ ان کے خطوط
میں قافیہ بندی کا انداز پایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے خطوط سماجی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی حالات و واقعات کا بھی پتہ دیتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 5، ان خطوط میں مکفّہ جملے تلاش کر کے لکھیں۔ مکفّہ جملے وہ ہوتے ہیں جو قافیہ دار یعنی ہم آواز، جن میں قافیہ کا انداز پایا جاتا ہو، ٹھیک ہے، ہم آواز الفاظ جس میں پائے جاتے ہوں۔ اگر آپ غالب کے پہلے خط کی طرف دوبارہ سے آ جائیں تو اس خط میں جیسے یہ ایک میں آپ کو یہاں سے پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ ہزار کوس سے بازبانِ قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ کیا اور لیا اس میں مکفّہ عبارت ہے، یہ دو ورڈز جو ہیں ہم آواز ہیں۔ اسی طرح کے جملے اور بھی کافی ہیں جو آپ تلاش کر کے لکھ سکتے ہیں۔ چند ایک کی میں نشاندہی کر دیتی ہوں۔ جیسے آخری یہ پیراگراف ہے، یہاں سے تم آتے ہو چلے آؤ، جانثار کی خان چند کے کوچے کی سڑک دیکھ جاؤ، آؤ اور جاؤ یہ دونوں قافیہ دار ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ اور بھی کوئی میرا خیال ہے، یہ جو اوپر ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ جو پہلا خط ہے، سوری، اس کے اندر اگر آپ دیکھیے تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لاسٹ پیراگراف ہے یہاں پہ نظر رکھیے، یہاں پہ ایک اور جملہ ہے کہ یقین سمجھنا کہ مجھ کو رونا آیا، تم یہاں پہ اس نے وہ کاغذ مجھ کو دکھایا، یقین سمجھنا کہ مجھ کو رونا آیا، دکھایا اور آیا یہ دو جو ہیں وہ مکفّہ لفظ قافیہ دار ہیں۔ تو عزیز طلباء، آپ کو یہاں تک اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد یہ جو دوسرے خط کا خلاصہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے الفاظ میں بتائیے، تو میں خلاصہ آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یہ خطوط ذہن میں بیٹھ جائیں۔ تو اس کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ اس خط میں جو دوسرا خط ہے اس میں غالب نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تباہی و بربادی کا ذکر کیا ہے، اور دہلی کی ابتدائی پیراگراف میں دہلی کے ان 5 پر رونق مقامات کا ذکر ہے جس میں قلعہ ہے، چاندنی چوک ہے، بازار جامعہ مسجد کا ہے، ہر ہفتے جمنا کے پل کی سیر اور پھول والوں کا میلہ۔ ان پر رونق مقامات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اب دلی کے اجڑنے سے یہ 5 باتیں اب نہیں۔ اس کے بعد وہاں کی ہندوستان کی مختلف 7 ریاستوں کا ذکر ہے، جن میں سے جو ہے وہ جب انگریزوں کا قبضہ ہوتا ہے تو یہ ریاستیں انگریزوں کے قبضے میں چلی جاتی ہیں، 4 جو ہیں وہ ان کی حیثیت ختم کر دی جاتی ہے، اور 3 جو ہیں ان میں سے 2 جو ہیں وہ وہاں کے جو ہنسی آثار جو وہاں کے کمشنر ہیں، کمشنری کے متحد کر دی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک ریاست ایسی ہے جس کی حیثیت ابھی تک جداگانہ برقرار ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سب لوگ یہاں سے ہجرت کر چکے ہیں سوائے مہاجن لوگوں کے۔ مہاجن وہ جو ہندو سود پر کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، اور اس کے بعد صرف مسلمانوں میں صرف 3 ایسی شخصیات ہیں جو یہاں پر ابھی تک موجود ہیں، جن میں سے غالب بھی وہیں پر ہیں۔ اور اس کے یہاں پہ اس خط میں جنگ آزادی کے بعد کے جو حالات و واقعات ہیں، دلی کی جو ساری رونقیں ہیں وہ تباہی و بربادی میں بدل گئی ہیں، اور پورا دہلی جو ہے وہ ایک کھنڈر کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ اس خط کے اندر یہی بتایا گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ خطوط غالب جو ہیں ان کی ایکسرسائز کو بھی اچھی طرح سے کریں، امتحانی نقطۂ نظر سے یہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ان کو اقتباس کے پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے ایم سی کیوز اور آپ کو ایکسرسائز سے بھی ضرور کوئی نہ کوئی سوال آتا ہے پیپر میں، اس لیے اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کیجیے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔